صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے. اگلا درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ 2-3 درس قبل ایک جو درس ہمارا تھا جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. اس میں یہ بات کی تھی کہ ناخن بھی دائیں ہاتھ سے کاٹنا، پہلے پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹے جائیں، وہ مسنون ہے. اور اس میں یہ بات کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کیے جائیں اور پھر انگوٹھے تک پہنچا جائے بائیں ہاتھ کے کاٹ کے. تو یہ جو ترتیب اس میں بیان کی گئی تھی یہ بعد میں علماء نے مطلب یہ ترتیب بتائی ہے، لیکن خود سنت کے اندر ایسی کوئی ترتیب جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہم بولنے میں اس طرح لگا کہ جیسے یہ مسنون ترتیب ہے، تو اس کو درست کر لیں. مسنون صرف اتنا ہے کہ ناخن دائیں ہاتھ سے کاٹنے شروع کیے جائیں. کس انگلی سے کریں اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے اور کوئی ترتیب نہیں ہے، جیسے بھی کاٹیں، لیکن صرف دائیں ہاتھ سے شروع کریں. پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹیں اور پھر بائیں ہاتھ کے کاٹیں. آج باب ہم پڑھیں گے یہ کراہیت صلاۃ فی المقابر، قبرستان میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان. مقابر مقبرے کی جمع ہے یا قبروں کی جمع ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں بہت سی قبریں ہوں، اس کو قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی جگہ جہاں پہ قبریں زیادہ ہوں. حدیث ہے 422 اور یہ حدیث ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں اخبرنی نافع عن ابن عمر. نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں بھی اپنی نمازوں کا کچھ حصہ پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبروں کی طرح مت رکھو. اس حدیث کا کچھ حصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ مطلق یہ حدیث آئی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ. مطلب یہ کہ قبرستان یا قبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مردے ہوتے ہیں جن کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ذکر نہیں کرتے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی. پیچھے ہم نے یہ باب پڑھا تھا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہاں دوسرے انداز میں آیا ہے کہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تم اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بنا لو. یعنی گھروں کے اندر نماز کا کچھ حصہ جو ہے پڑھا جانا چاہیے. مردوں کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ فرض نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس دور میں خواتین بھی مسجد آ جاتی تھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، خاص طور پہ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ گھر میں مطلب جب انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں اور مسجد میں نماز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری مسجد جو ہے میرے گھر کے کتنی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے گھر میں نماز ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے آباد رہیں، گھروں کو بالکل مقبروں کی طرح نہ بنا لیا جائے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ نفل نماز گھر میں پڑھیں، اور سنتیں بھی گھر میں پڑھی جا سکتی ہیں تاکہ گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، برکات ہو، گھر پاکیزہ ہوں. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ یہ چھوٹا حصہ تھوڑا حصہ حدیث کا، مکمل حدیث جو ہے دوسری اسی عنوان پہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اس میں نماز پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ گھر کے اندر نماز بھی پڑھا کرو، اللہ کا ذکر بھی کیا کرو. قبریں وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ مدفون ہیں، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو تم بھی مردوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ کہ وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور دوسری بات ہے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ گھروں میں ذکر، نماز اور تلاوت ہوگی
تو شیطان اور اس کے اثرات سے گھر بچ سکیں گے۔ تو گھر کے اندر اونچی آواز میں تلاوت کرنا اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ پڑھنا، کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ اس کے اندر جو آیات ہیں، آیت الکرسی بڑی فضیلت والی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات 2 آیات جو ہیں وہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں، جن کو اکثر جو علماء ہیں گھروں کو جنات اور اثرات بد سے بچانے کے لیے یہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں اور آخری قل معوذتین جو ہیں وہ پڑھی جائیں، حفاظت کی دعائیں پڑھی جائیں۔ تو یہ سب مسنون اعمال ہیں، یہ کیے جائیں تو اللہ کا طرف سے برکتیں جو ہیں گھر کے اندر نازل ہوتی ہیں، تو گھروں کو مقبرے بنانے سے بچاتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پہ ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے مسنون اذکار ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، وہ بھی کیے جائیں، فرض نماز کے بعد کے اذکار اور دعائیں پڑھی جائیں، دن بھر کی دیگر مسنون دعائیں پڑھی جائیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سفر پہ جاتے ہوئے، سفر سے واپس آتے ہوئے، تو دعاؤں کا اور اللہ کے اذکار کا اہتمام کیا جائے، اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی اور دیگر صورتیں پڑھی جائیں۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہوں گی تو گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، یہ قبرستان کی طرح نہیں بنیں گے، مقبرے کی طرح نہیں بنیں گے، اور اللہ کی رحمت سے جو اثرات بد ہیں اور جنات اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے بھی گھر محفوظ رہیں گے۔ تو یہاں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر نماز کا کچھ حصہ اور قرآن پاک پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ ہمیں ان 2 چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے اور اپنے گھروں کو مقابر نہیں بنانا چاہیے۔ اصل میں باب المساجد ہے، اور باب المساجد کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ مساجد کے ساتھ ساتھ گھروں کو بھی مقبرے بننے سے بچایا جائے۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ فی مواضع الخسف والعذاب، کہ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے کا بیان جہاں زمین دھنس جائے یا کوئی اور عذاب نازل ہو چکا ہو۔ خسف کہتے ہیں دھنس جانے کو۔ اور وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کَرِحَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بابل، بابل کا مقام تھا، وہاں دھنسی ہوئی جگہ پہ نماز پڑھنے کو ناپسند کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کہیں گزرے بابل کے مقام پہ، اور وہاں انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ بابل وہ مقام ہے جو نمرود نے بنایا، نمرود وہاں پہ تھا، نمرود کا علاقہ تھا، اور وہاں اس نے ایک بہت اونچا مینارہ بنایا تھا جو 5000 ذراع یا تقریباً 7500 فٹ اس کی اونچائی تھی، اور اس نے یہ بنوایا تھا رصدگاہ کے طور پہ، اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہاں پہ چڑھ کے معاذ اللہ آسمان والے کے ساتھ جنگ کرے اور آسمان کی حکومت حاصل کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی جس سے اس کی چوٹی ٹوٹ کر دریا میں گر پڑی، اور باقی عمارت جو تھی وہ نمرود کی قوم پہ گر پڑی، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بھی کی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ البنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت ان کے اوپر اس طرح آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب پایا کہ جس پہ آنے کا انہیں گمان تک نہ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بابل کا مقام عذاب کا مقام تھا، جو نمرود کے عذاب کی جگہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے اور آپ نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی، اور تیزی سے اس جگہ سے گزر گئے، وہاں پہ رکنا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا۔ تو حدیث یہاں پہ ہے 423، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین، کہ ان جگہوں پہ ایسے لوگوں میں داخل نہ ہو جن پر عذاب نازل ہوا ہے، الا ان تکونوا باکین، مگر اس طرح کہ تم روتے ہوئے داخل ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، اگر تم روتے ہوئے نہیں داخل ہو سکتے، رو نہیں سکتے، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، تو داخل ہی مت ہو۔ لا يُصِيبُكُم مَا أَصَابَهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے جو ان پر بھی آیا تھا۔
یہ حدیث جو ہے یہ اس وقت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، مدینہ شریف سے تبوک کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں مدائن صالح آتے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود اس کا علاقہ تھا، اور اس علاقے پہ ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ قوم سمود پہ عذاب آیا تھا اور بہت سخت قسم کا عذاب آیا تھا. تو اس قوم کا وہ مقام تھا، پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ، اور دائیں بائیں وہاں پہ ان کے وہ مکان جو پہاڑوں کو تراش تراش کے وہ لوگ بنایا کرتے تھے، وہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے اس مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گزر گئے اور لوگوں سے کہا کہ اس کے اندر داخل نہ ہونا، بلکہ ہمیں اس کی تفصیل اور جگہوں سے ملتی ہے جو مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے اندر قوم سمود کے ذکر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر انہوں نے قیام کیا اور پانی وہاں سے لے لیا، ہرنیاں چڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو صالح علیہ السلام کا کنواں ہے، جس کنویں سے ان کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے پانی نہ لینا، اور اگر کسی نے پانی لیا تو وہ گرا دے، ہرنیاں چڑھائی ہیں تو وہ بھی گرا دیں، ان کو استعمال نہ کرے. تو مطلب یہ کہ یہ علاقہ وہ تھا جہاں پہ عذاب آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم جانا ہی چاہتے ہو ایسے مقامات پر تو روتے ہوئے جاؤ. روتے ہوئے جانے کا مطلب کیا ہے کہ عبرت کے لیے جاؤ اور تم فکر مندی کے ساتھ جاؤ. ابن جوزی اس کو یوں لکھتے ہیں کہ رونے کا جو یہاں پہ کہا گیا تو رونا ایسا رونا تو نہیں کہ ہم بہانہ کر کے روئے انسان کہ بس رو رہے ہیں، مقصد نہیں ہے. مطلب یہ کہ تفکر کرو اور سوچو، اور اس سوچنے میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک تفکر تو اس حوالے سے ہے کہ بھئی یہ لوگ کفر کی حالت میں مارے گئے، انہیں ایمان کی توفیق نہ ملی. کتنی بڑی بات ہے کہ کفر کی حالت میں مارے گئے، اور ظاہر ہے دنیا میں بھی عذاب پایا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. دوسری فکر اور دوسری سوچ یہ جو انسان کو رلاتی ہے، اور اس کو رونا چاہیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد برپا کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. اور تیسرا تفکر اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے اور ہمارے پاس ابھی موقع ہے، زندگی باقی ہے، تو ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور ہم توبہ کریں. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو ایسی جگہوں سے وہاں سیر سپاٹے کے لیے نہ جائیں، بلکہ وہاں عبرت کے لیے جائیں، عبرت حاصل کریں اور تفکر کریں، اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچیں، ان قوموں کے بارے میں سوچیں، ان کے انجام کے بارے میں سوچیں، تاکہ اور اس طرح سے کیفیت ہو کہ وہ ہمارے پر طاری ہو جائے اور رونا آ جائے. تو اس لیے ان احادیث کے اندر جب پتہ چلتا ہے کہ ایسے کسی علاقے میں جائیں تو وہاں سے جلدی سے گزر جانا چاہیے، وہاں رکنا نہیں چاہیے، وہاں سکونت اختیار نہیں کرنی چاہیے، مستقل رہنے کا تو کوئی پروگرام وہاں پہ ایسی جگہ پہ نہیں بنانا چاہیے. تو ہمارے ہاں جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا، یہ بھی وہ جگہیں ہیں جن کی عمارتیں کھڑی ہیں اور اندر سارے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی کوئی ایسے علاقے تھے کہ جہاں پہ کبھی کوئی عذاب آیا ہوگا. حالانکہ بڑی متمدن قومیں ہیں، ان کا تمدن جو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم چھوٹے تھے تو ہم کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے. ان کے گلیاں بازار قائم ہیں، ان کا سیوریج سسٹم جو ہے وہاں سے پڑھا جا رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ قائم ہیں، لیکن شاید ان کے اوپر بھی اسی طرح کا کوئی عذاب آیا تھا. تو ایسی جگہوں پہ اسی طرح سے یہ ٹیکسلا ہے ہمارے پنڈی کے قریب، راول پنڈی کے قریب. تو ایسی جگہوں پہ اگر جائیں تو تفکر کریں، تدبر کریں اور عبرت حاصل کریں، لیکن وہاں مستقل رہنا اور مستقل یعنی ایسے سیر و سپاٹے کرنے وہ چیزیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. تو اس کی بجائے تفکر اور تدبر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قرآن اور حدیث کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.